آج سارے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی کیونکہ آج ماموں کا بیٹا 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کیے واپس پاکستان آیا تھا۔ ممانی کے تو پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، سارا گھر چمکا ڈالا تھا۔ یہ صدیقی منزل کا منظر تھا جہاں صدیقی صاحب اپنی بیوی آسیہ بیگم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا حمزہ صدیقی جو آج 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کیے واپس پاکستان آ رہا تھا، وہ 26 سالہ مناسب نقوش کا حامل تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی امل صدیقی تھی جو 24 سالہ گریجویشن کمپلیٹ کر چکی تھی۔ اس سے چھوٹا 22 سالہ عمر صدیقی تھا اور سب سے چھوٹی انمول صدیقی تھی، وہ 19 سال کی تھی۔ ان سب کے علاوہ اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی، وہ تھی صدیقی صاحب کی مرحوم بہن کی اکلوتی بیٹی ماہا افتخار۔ ماہا کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ تب سے ماموں کے گھر ہی رہتی تھی کیونکہ ددیال والوں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماموں اس سے بہت پیار کرتے تھے مگر ممانی کا رویہ لیا دیا سا ہی تھا۔ 21 سالہ وہاں خوبصورتی کی مثال تھی۔ ممانی کو تو کبھی کبھی اس کی خوبصورتی سے حسد ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی اس کے ماموں ہی اٹھاتے تھے جو ممانی کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے اس گھر میں برداشت کرتی تھی۔ تو وہیں ان کے بچوں میں انمول بالکل ماں پر گئی تھی۔ اس کا بھی ماہا کے ساتھ وہی رویہ تھا، مگر امل بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھی۔ اکثر وہ ماہا کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی تھی، جبکہ ان کے دونوں بیٹے نارمل تھے، نہ وہ زیادہ غصے کرتے تھے نہ وہ زیادہ پرواہ کرتے تھے۔ وہ اکثر گھر کے سارے کام بھی کروا دیتی تھی کہ کہیں ممانی اسے اس بات پر بھی کوئی تانا نہ دے مارے۔ بالآخر ان کا بیٹا حمزہ صدیقی منزل پہنچ چکا تھا۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے جب ماہا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور پھر سب کو سرو کرنے کی نیت سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ حمزہ کی نظر اچانک ہی اس پر اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ گزرے 4 سالوں میں کافی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ارے واہ، ماہا تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ اس نے آہستہ سے عمل کے کان میں سرگوشی کی، مگر آسیہ بیگم سن چکی تھی۔ ان کے اندر غصے کی ایک شدید لہر نمودار ہوئی۔ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، اور اگر ان کا بیٹا اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اسے بہو بنانا یہ تو آسیہ بیگم کے لیے ناممکن تھا۔ خیر وہ کڑوا گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ 2 دن بعد کا ذکر تھا۔ آج عمل کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے اور عمل نہ جانے صبح سے کتنے سارے ڈریس چینج کر کے خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اسے کوئی ڈریس پسند آیا اور اس نے اپنے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ ماہا نفی میں سر ہلاتی ہوئی بس سارا کمرہ سمیٹنے لگی کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتی تھی۔ جب مہمان آئے تو ماہا نے نامحسوس انداز میں مہمانوں کے سامنے جانے سے گریز کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں عمل پسند آ گئی۔ دیکھیں بچی تو بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی اور سمجھدار بھی، بس ہم تو جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھے، بس ماہا کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی سلجھی ہوئی ہے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے چاشنی کھلی ہوئی تھی۔ ہاں بس آپ لوگ یہ بتا دیں اب جہیز میں کیا کیا دیں گے؟ اور ہاں میرا بیٹا اکلوتا ہے پورے خاندان میں، تو ایک کار تو ہونی چاہیے۔ اس کی ساس کافی لالچی نظر آ رہی تھی۔ ان کی باتیں ایک بار تو سارے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ صدیقی صاحب کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ آسیہ بیگم نے فوراً بات سنبھال لی۔ خیر وہ لوگ رشتہ پکا کر کے جا چکے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد صدیقی صاحب اور آسیہ بیگم میں کافی تکرار ہوئی۔ ارے کیا ضرورت تھی ان کو ہاں کرنے کی؟ کیسے منہ پھاڑ کر وہ کار مانگ رہے تھے؟ صدیقی صاحب کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، ہماری بیٹی ہے، اگر داماد کو گاڑی تحفے میں دے دیں گے تو آخر حرج ہی کیا ہے؟ آسیہ بیگم جیسے کچھ سننے کی روادار نہیں تھی۔ میرا کاروبار اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ہی بیٹی پہ سارا جہیز لٹا دوں اور باقی دونوں کو کیا دوں گا؟ صدیقی صاحب نے کچھ شائستگی سے سمجھانا چاہا،
کیا مطلب دونوں کو؟ ہماری صرف 2 بیٹیاں ہیں، اور جب انمول کا نمبر آئے گا تب تک ویسے ہی حمزہ کی جاب لگ چکی ہوگی۔ اور جہاں تک رہی بات ماہا کی، تو اس کی ماں کا جو سب تھا وہی دیں گے۔ ہمارے پاس اتنا سب نہیں کہ اس کو بھی دیتے پھریں۔ صدیقی صاحب کو بہت غصہ آیا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے خالی ہاتھ اگلے گھر بھیج دوں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے آسیہ بیگم۔ وہ بحث ترک کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ کچھ دن تک گھر میں یہ ماحول چلتا ہی رہا۔ اکثر ان کی بحث ہو جاتی۔ آخر کار صدیقی صاحب نے ہار مان لی، کیونکہ آسیہ بیگم کا کہنا تھا کہ رشتہ لاکھوں میں ایک ہے، دوبارہ ایسا رشتہ نہیں آئے گا۔ لڑکی کی اچھی جاب ہے، صدیقی صاحب کا اچھا کاروبار تھا، اتنا کہ وہ ایک بیٹی کو جہیز کے ساتھ کار تو دے ہی سکتے تھے، مگر پھر دوسری دونوں بیٹیوں کے لیے ضرور مشکل پیش آتی۔ مگر اصل طوفان تو تب آیا جب ان کی فرنیچر کی دکان میں آگ لگ گئی۔ لاکھوں کا نقصان ہوا تھا، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کے زیر اثر صدیقی صاحب صدمہ برداشت نہ کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ساری صدیقی منزل پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ صدیقی صاحب کی موت ہو چکی تھی۔ وہ ہارٹ اٹیک سے واپس زندگی کی طرف نہیں آ سکے، اور ماہا کو تو لگا جیسے وہ دوسری بار یتیم ہو گئی ہے۔ اس کا تو کوئی بھی نہیں رہا تھا، اور پھر عمل کا تو رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے سسرال والوں نے کہا یہ تو ہے ہی منحوس۔ عمل بھی خاموش ہو کر رہ گئی، کیونکہ جو بھی تھا اس کا باپ دنیا سے گیا تھا، اور رشتہ ٹوٹنے کی تکلیف بھی بہت ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد دوبارہ عمل کا رشتہ تلاش کرنا چاہا، مگر وہ لوگ بھی کافی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، سو یہ رشتہ بھی نہیں ہو سکا۔ عمل کافی ڈپریسڈ رہنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی عمر گزر رہی ہے۔ وہ بھی لڑکیوں کی طرح احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب حمزہ نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ اماں، میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آپ میری شادی ماہا سے کروا دیں۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسا جو آسیہ بیگم کو اپنے کانوں میں انڈھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ میری بات کان کھول کر سن لو حمزہ صدیقی، میری بہو صرف میری بھانجی بنے گی، اور ماہا کا خیال اپنے اس دماغ سے نکال دو۔ میں اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ آسیہ بیگم کو تو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ انہیں پہلے سے ہی ماہا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اوپر سے اپنے بیٹے کے منہ سے ایسی بات سن کر تو ان کا خون ہی کھول اٹھا۔ ارے نہیں اماں، میں تو بس ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ اگر گھر میں ہی شادی ہو جائے تو نہ کوئی جہیز دینا پڑے گا، اور آپ کو تو ہمیشہ کی طرح فری میں ایک نوکرانی مل جائے گی۔ حمزہ جانتا تھا اس کی ماں کی سوچ کیسی ہے، اس لیے انہیں اس طرح سے مطمئن کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر کچھ پلوں کے لیے تو واقعی آسیہ بیگم بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچھا، میں کچھ وقت کے لیے سوچ لوں پھر بتاؤں گی۔ حمزہ نے پرسکون سانس لی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں ماہا پسند آ گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کم سے کم اس نے اپنی ماں کا ذہن پڑھ تو لیا۔ یہ اس سے اگلے دن کی ہی بات تھی جب آسیہ بیگم کی بہن کو پتہ چلا کہ ان کا بھانجا ان کی بیٹی کے بجائے اس ماہا سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے آسیہ بیگم کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ ارے لڑکے کی فیملی اتنی امیر ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں، انہیں بس ایک لڑکی چاہیے، ایک نوکرانی کی صورت۔ میں تو کہتی ہوں ماہا کی شادی وہاں کروا دو، وہ اچھی خاصی رقم دیں گے، اس طرح سے تمہاری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم کافی دیر سوچتی رہیں۔ نوکرانی سے بہتر تو رقم تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور بس ماہا کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے تمہارا بہت اچھی جگہ رشتہ دیکھا ہے، وہ لوگ کافی امیر لوگ ہیں۔ ارے چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو بھی ایسا شوہر نہیں ملے گا، بہتر ہے شادی کے لیے ہاں کہہ دینا۔ تمہارے ماموں تمہارا خرچہ اٹھاتے اٹھاتے قبر تک پہنچ گئے، مگر تمہارے خرچے ختم ہی نہیں ہوئے۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہارے جہیز کی تیاریاں کروں، اور ویسے بھی میرے گھر میں 2 جوان بیٹے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے بہتر ہے بی بی شادی کرو اور میری جان بخشو۔ آج آسیہ بیگم کا لہجہ کافی نفرت اور حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ ماہا سمجھنا صحیح، آخر وہ اس پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی، اس کا اتنے امیر گھر میں رشتہ کیوں کر رہی تھی، مگر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے ممانی،
مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بچپن سے ہی اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی۔ وہ بس سب کے حکم پر سر جھکا دیتی تھی۔ وہ ماں باپ کے بنا پلی بڑی تھی اور ایسی لڑکیوں میں سیلف ڈیفینس بہت کم ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے بہتر لگا کہ وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دے، کیونکہ اسے حمزہ کی پسندیدگی سے نہ کوئی سروکار تھا، نہ اس گھر کی بہو بننے سے۔ انفیکٹ حمزہ کافی سلجھا ہوا تھا، اس نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں تھی۔ اس نے شادی کا اظہار بھی اپنی ماں کے سامنے ہی کیا تھا، ورنہ ماہا تو اس بات سے بھی بے خبر تھی۔ جب آسیہ بیگم نے حمزہ کو یہ بات بتائی تو وہ تو حیران رہ گیا۔ ارے بھائی، اس نے صاف کہہ دیا ہے وہ تمہیں بچپن سے بھائی سمجھتی آئی ہے اور یہاں شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ویسے بھی تمہاری خالہ نے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، کافی امیر فیملی ہے، تو بس میں وہیں شادی کروا رہی ہوں اس کی۔ وہ بھی راضی ہو گئی ہے۔ حمزہ کا دل تو ٹوٹا تھا، مگر خیر وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ جب لڑکی ہی نہیں مانی تو اس نے خود ہی اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ وہ زور زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماہا ایک انجانے شخص کی بیوی بنی، اس کے کمرے میں موجود تھی، تو دوسری طرف صدیقی منزل والوں کے تو حالات ہی بدل گئے۔ انہیں کافی سارا پیسہ دیا گیا تھا، اور یہ پیسہ کیوں دیا گیا تھا اس بات سے صرف آسیہ بیگم ہی واقف تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ماہا کا دل عجیب ہی انداز سے دھڑکا۔ ممانی نے تو یہی کہا تھا لڑکا بہت خوبصورت ہے، مگر پھر ماہا کو قدرتی گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اب تک اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آ رہا تھا اور ماہا کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے سر پہ گھونگھٹ تھا، وہ چہرہ مزید جھکا گئی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، پھر اچانک اس نے ماہا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ماہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ اس کی مہندی سے سجے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ سارے کمرے میں چوڑیوں کی کھنکار گونجنے لگی۔ کمرے میں خوبصورت سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ ماہا کو عجیب حیرت ہوئی۔ کچھ پلوں بعد وہ کھلکھلا کر ہنسا اور ماہا حیرت زدہ رہ گئی۔ واؤ، یہ بینگلز کتنی پیاری ہیں، کیا میں رکھ لوں؟ اس نے کسی بچے کی طرح پوچھا، اور ماہا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اسے اس شخص کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ پلیز، میں اس سے کھیلوں گا بس، کسی ننھے بچے کی طرح اس سے سوال پوچھتا۔ وہ ماہا کا دماغ دھماکوں میں چھوڑ گیا۔ ماہا نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے شخص کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، مقابل کے چہرے پہ افسردگی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ پلیز دے دو نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ تو باقاعدہ ضد کرنے لگا، جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، اور ماہا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے اٹھا کر ماہا کو دیکھا، پھر اپنی ناک تک آیا چشمہ پھسلتا ہوا اسے ٹھیک کیا۔ واؤ دلہن، تم کتنی پیاری ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کلیپنگ کیے داد دی، اور ماہا کو لگا وہ زمین میں گڑ گئی ہے۔ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا، اتنا بڑا دھوکا۔ یہ اسے ممانی نے کہاں پھنسا دیا۔ ممانی نے سب جانتی تھی، اس لیے تو کہہ رہی تھی بس ایک برائی ہے، ایک عیب ہے، اور آج ماہا کو سمجھ آیا وہ کیسا عیب ہے۔ ماہا کو اچانک ہی کوفت محسوس ہونے لگی۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا، کیا وہ اتنی گئی گزری تھی کہ اس کا کسی پاگل سے نکاح کر دیا گیا؟ اس سے پہلے وہ مرد اس کے قریب ہوتا، وہ بتک کر پیچھے ہوئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز کانپی تھی۔ کیا ہوا؟ بس میں تو تمہارا یہ جھمکا دیکھنے لگا تھا، اس نے بچوں جیسی فرمائش کی، اور ماہا کا دل چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار میں مار کر روئے۔ یہ اس کے ساتھ کیا کر دیا گیا؟ اسے کسی پاگل کے متھے مار دیا گیا۔ کہا نا پلیز دور رہو۔ وہ گھبراتی ہوئی اٹھی، اپنا لہنگا بامشکل سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ دلہن، اگر باہر گئی تو وہ چاچی مارے گی۔ اس نے کہا تھا اگر تمہاری دلہن کمرے سے باہر نکلی تو دونوں کو ماروں گی۔ اس کے الفاظ تھے کہ حیرت میں چھپے نشتر۔ ماہا کے قدم دروازے تک آتے آتے رک گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پلٹ کر اسے دیکھا،
پھر اسے یاد آیا وہ کہاں جائے گی۔ ممانی کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، کوشش کرنا کم سے کم ہمارے گھر آؤ، بلکہ آنا ہی مت۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے۔ بس بھائی، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا، اب میری دہلیز پر کبھی واپس نہ آنا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کا تو اس دنیا میں کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ ماموں ویسے ہی چلے گئے اور ممانی، وہ تو اس سے ویسے ہی منہ موڑ چکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اپنے حقوق کی خاطر آواز اٹھانا تو اسے جیسے سکھایا ہی نہیں گیا، اور سکھاتا بھی کون؟ ماں باپ تو تھے نہیں۔ ماموں نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بس پال دیا۔ اور جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوں، چاہے وہ محلوں میں ہی پلے ہوں، ان کے اندر احساس کمتری بہت ہوتا ہے۔ ان کے اندر سیلف ڈیفینس کی بہت کمی ہوتی ہے۔ وہ اپنا ٹوٹا دل لیے واپس پلٹ گئی۔ کیا کرتی اتنی دولت کا؟ کیا کرتی اس خوبصورت اور امیر شخص کا، جب اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا کہ اسے کہاں پھنسا دیا؟ وہ واپس بیٹھ کے کنارے پہ ٹک کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا دلہن، تمہیں میں اچھا نہیں لگا؟ چاچی نے تو کہا تھا تم میری دوست ہو۔ وہ اس کے پاس آتا آہستہ سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لمس سے ماہا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ وہ فوراً اسے پیچھے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھی۔ خبردار اگر میرے قریب آئے۔ غصے سے اسے ڈانٹتی ہوئی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ ابراہیم آفندی ایک امیر رئیس زادہ تھا۔ اس کے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ 30 سال کا پرکشش، خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا، مگر 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اس کا ذہن بالکل ایک بچے کے ذہن جیسے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر حیرت تو ماہا کو یہ ہو رہی تھی کہ کیسے اس شخص کی شادی کر دی جس کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ ممانی نے اس کا سودا کیا تھا، اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتی تھی؟ واش روم میں کھڑی وہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر اپنا چہرہ دھو کر کپڑے چینج کیے، سادہ سے سوٹ میں باہر نکلی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کتنی ہی دیر وہ شخص اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اٹھ کے اس کے پاس آیا، آہستہ سے اس کا بازو ہلایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ ماہا نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا۔ پلیز جا کر سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ اس کی تو زندگی ہی تباہ ہو گئی تھی، وہ نرمی کیا کرتی؟ وہ اچانک ہی سہم گیا، اس کے چہرے پہ خوف کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ واپس پلٹا اور بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ماہا اسے دیکھتی رہ گئی، پھر سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ کر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے دن صبح کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا کمرے میں ایک ملازمہ کھڑی تھی اور چلا چلا کر ابراہیم پہ غصہ کر رہی تھی۔ ابراہیم نے دودھ کا گلاس اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گلاس توڑنے کی؟ اس کے پیسے تمہارا باپ دے گا؟ یہ ملازمہ تھی اور ماہا زلزلوں کی زد میں تھی کہ ایک ملازمہ اپنے ہی گھر کے مالک کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں استک گئی، ابراہیم کو اپنے پیچھے کیا اور خود آگے کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں اپنے مالک سے بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ ابراہیم نے ڈر کے مارے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور اس کا دوپٹہ جو گلے میں تھا اس کا پلو بھی پکڑ لیا۔ او ہیلو میڈم، یہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہمارے مالک صرف بڑے صاحب اور بڑی بی بی ہیں۔ وہ یقیناً ابراہیم آفندی کے چاچا سرمد آفندی اور ان کی بیوی بشرا آفندی کی بات کر رہی تھی۔ یہ یہاں نوکر ہے بس، اور آج سے تم بھی نوکرانی ہو۔ تمہاری یہی اوقات ہے۔ ماہا کا دل تو چاہا اسے ایک تھپڑ دے مارے، مگر برداشت کر گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے ملازمین ہیں۔ نکلو یہاں سے۔ شاید آج پہلی بار ماہا کو اتنا غصہ آیا تھا۔ میرے کمرے میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت مت کرنا۔ روانی میں کب اس کے منہ سے میرے کمرے نکلا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ ملازمہ اسے گھوری سے نوازتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ واپس پلٹی اور ایک افسوس بھری نظر ابراہیم پر ڈالی۔ اس کے چہرے پہ بالکل بچوں کی طرح خوف تھا۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ اس نے بہت مان سے پوچھا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو خود سے ناراض ہوں۔
کسی سے کیا ناراض ہونا، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اچانک ہی خوش ہوا، پھر اس کے قریب ہوا۔ مجھے نا پراٹھا اور آملیٹ کھانا ہے، تم بنا کر دو گی نا؟ اس کے دوپٹے کے پلو کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے فرمائش کر رہا تھا۔ ماہا کو بے ساختہ اس پہ ترس آیا اور ہمدردی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں۔ ویسے بھی کاموں میں وہ ماہر تھی، اس نے کبھی بھی گھر کے کام کاج سے منہ نہیں موڑا تھا۔ کام کرنا ہے تو اس کے لیے چٹکیوں کا کھیل تھا۔ آپ یہاں بیٹھو اور کمرے سے باہر مت نکلنا، میں لے کر آتی ہوں۔ اسے ہدایت کرتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ بہت بڑا محل تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی کچن ڈھونڈنے لگی جب اس کی نظر بشریٰ افندی پر پڑی۔ اس پاگل کی ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ آج کے بعد اگر اس نے گھر کا کوئی بھی قیمتی سامان توڑا تو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ سختی سے تنبیہ کرتی ہوئی وہ اوپری فلور کی طرف بڑھ گئی۔ ماہا تو بس حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کی چاچی ہیں۔ اتنا غرور نہ جانے انہیں کس بات کا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی، وہاں ملازمین کھڑی تھی۔ بنا ان کی طرف دیکھے ماہا نے خود ہی سارا سامان ڈھونڈنا شروع کیا۔ پھر پراٹھا اور آملیٹ بنا کر ٹرے میں رکھتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اچھے بچے کی طرح بیڈ پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ ماہا نے اس کے سامنے ٹرے کی، اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ کلیپنگ کرنے لگا، بالکل ویسے جیسے بچے خوش ہوتے ہیں۔ ماہا کو سمجھ نہ آئی اپنی قسمت پر ہنسے یا روئے۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا بےہودہ سا مذاق کیا تھا۔ شادی کے نام پر ایک پاگل شخص کو سنبھالنا یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر وہ خدا سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شکوہ کرنا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ خدا نے آج تک جو دیا اس نے صبر اور شکر کیا، آئندہ بھی وہ صبر اور شکر کر لے گی۔ پلیز مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ نا۔ اچانک اس نے ماہا کا ہاتھ ہلایا تو ماہا اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ اسے نہ جانے کیوں عجیب سی شرم آئی، مگر پھر سوچا ہے تو اس کا شوہر ہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کھا رہا تھا۔ ایک آنسو لڑکھڑاتا ہوا اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پر پھسل گیا، اور مقابل نے اپنے ہاتھ سے اس کا آنسو صاف کیا۔ تم تو بہت اچھی ہو، اور اچھے بچے روتے نہیں ہیں دلہن۔ اس کے دلہن کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ماہا ہنس پڑی۔ میں دلہن نہیں ہوں، اوکے؟ کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس وقت تو وہ سادے سے کپڑوں میں ہے۔ نہیں نا، تم میری دلہن ہو۔ اور ماہا کتنے ہی پہر ہنستی رہی۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ ماہا کو ہنسی آ رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی دلہن۔ وہ بھی جیسے مان گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ ہر روز صبح سے شام تک صرف ابراہیم کا خیال رکھتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ کبھی کبھار وہ غصے میں ہو تو نوکرانیوں پر چیختا، تو نوکرانیاں بھی اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھیں، اور ان سب میں ماہا کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات ماہا کچن میں شاید پانی لینے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نوکرانی دودھ کے گلاس میں کوئی گولی ملا رہی تھی۔ ماہا جلدی سے چھپ گئی۔ نوکرانی سیدھا ان کے کمرے میں گئی اور وہ دودھ کا گلاس ابراہیم کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نوکرانی کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ماہا فوراً کمرے میں گئی اور وہ دودھ کا گلاس ابراہیم کے پینے سے پہلے ہی اس نے ضائع کر دیا۔ اب ہر روز رات کو یہی ہونے لگا۔ وہ دودھ کا گلاس نوکرانی جو دے کر جاتی وہ ضائع کر دیتی، اور سب سے چھپ کر دودھ کا گلاس الگ سے ابراہیم کو پلانے لگی۔ اسے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ ابراہیم کی دماغی حالت صرف حادثے کی وجہ سے خراب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اسے ایسی دوائیں دی ہوں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہو۔ اس لیے ماہا نے وہ ساری دوائیں دینی بند کر دی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ابراہیم کے کھانے کا خیال رکھتی تھی۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں ابراہیم کو پتہ نہیں کون کون سی دوائیں دیتے ہیں۔ گزرے عرصے میں محبت کو تو پتہ نہیں، مگر اسے ابراہیم کے ساتھ ہمدردی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ایک دوست تھا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچہ دوست ہوتا ہے۔ تو وہیں دوسری طرف آسیہ بیگم نے اپنی بھانجی کی شادی حمزہ سے کر دی تھی، مگر ان کی بھانجی نے تو ایک ہی ہفتے میں خالہ کو اپنی اصلیت بتا دی۔ وہ کافی منہ پھٹ اور بدلحاظ تھی۔ آسیہ بیگم نے بھی حمزہ سے اس کی شکایت کی، تمہاری بیوی کو تمیز نہیں ہے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی۔ حمزہ نے کندھے اچکائے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کی پسند تھی،
آپ نے اپنی مرضی سے میری شادی اس سے کروائی ہے، اب بھگتیں۔ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کر سکتی۔ وہ تو صاف ہری جھنڈی دکھا گیا، اور آسیہ بیگم کو افسوس ہو رہا تھا کیوں انہوں نے اس جیسی بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ماہا اتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھی، کبھی ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ صرف افسوس ہی کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے خود ہیرا اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اس نے ملازمہ کو چیختے ہوئے سنا۔ وہ فوراً ڈر کر کچن سے کمرے میں بھاگی جہاں لاکھوں کا واز زمین بوس ہوتا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے یہ کتنا مہنگا ہے؟ نوکرانی ایک ڈنڈے سے اسے مار رہی تھی۔ ماہا کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے نوکرانی کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا کھینچا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ ماہا غصے سے چیخی تھی۔ شور سن کر چاچی بھی آ گئیں۔ اتنا ہی شوہر کا احساس ہے تو بھرو اس لاکھوں قیمتی واز کے پیسے۔ کافی نفرت اور تنفر سے وہ دھاڑی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ کو دے سکوں، ماہا نے کچھ عاجزی سے درخواست کی۔ پیسے نہیں ہیں مگر ہنر تو ہے نا، کل سے تم بوتیک پر جاؤ گی۔ میں نے سنا ہے تمہیں کافی اچھی فیشن ڈیزائننگ آتی ہے۔ اور ماہا تو بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اگر چاہتی ہو تمہارا یہ شوہر اس محل کے کسی کونے میں پڑا رہے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ ماہا نے ایک نظر ابراہیم کے بازوؤں پر ڈالی جو ڈنڈے لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے، پھر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی، بشریٰ افندی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ یہ بات اسے آسیہ بیگم سے پتہ چلی تھی کہ ماہا نے فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کر رکھی ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ نوکرانی کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اس دن کے بعد سے ماہا روز ان کے ساتھ بوتیک جانے لگی۔ وہ اپنے سارے ڈیزائن ان کو بنا کر دینے لگی، اور بشریٰ افندی اس کے ڈیزائنز کو بہت ہی مہارت سے اپنے نام سے سیل کرنے لگی۔ وہ ایک ڈیزائن ہی لاکھوں کا تھا۔ ماہا کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فی الحال وہ اور ابراہیم ان کے رحم و کرم پر پل رہے تھے۔ وہ شام کو واپس گھر آتی تو ابراہیم کمرے میں ہی موجود ہوتا۔ وہ اس کا کھانا بنا کر اسے دے کر جاتی، اور رات کو آ کر اسے کھانا بنا کر کھلاتی اور اسے سختی سے ہدایت کرتی ہے وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوکرانی دوبارہ اس پر کوئی حکم چلائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے، مگر وہ واپس کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پاس واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا، سارے در بند تھے، صرف ایک یہی ٹھکانہ تھا۔ وہ اب بھی صوفے پر ہی سوتی تھی اور ابراہیم بیڈ پر۔ اکثر رات کو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ تیز پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہوتی، مگر وہ صرف اپنا وہم سمجھتی تھی۔ اس کے کمرے میں بھلا کون اتنا تیز پرفیوم لگا کر آ سکتا تھا؟ صبح جب اٹھتی تو ابراہیم بالکل ویسے ہی سو رہا ہوتا جیسے وہ رات کو دیکھتی تھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، جیسے لگتا تھا کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب بشریٰ افندی کا اکلوتا سپوت 25 سالہ دانیال افندی کچن میں داخل ہوا۔ ماہا کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ ارے بھابھی جی، کیا کر رہی ہیں؟ خباثت سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ ماہا خود میں سمٹ سی گئی کیونکہ اس کی نظریں کافی غلیظ تھیں، جو ماہا محسوس کر سکتی تھی۔ اللہ پاک نے عورت کو یہ حس دی ہے، عورت چاہے 10 سال کی ہو یا 20 سال کی یا 30 سال کی، وہ ہر مرد کی اٹھتی نظر خود کی طرف پہچان جاتی ہے کہ وہ نظر کیسی ہے، وہ عقیدت بھری ہے، محبت بھری ہے، یا پھر ہوس پرست ہے۔ اور دانیال افندی کی نظریں کم سے کم عقیدت والی تو نہیں تھیں، نہ ہی عزت والی تھیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ کندھوں کے گرد پھیلایا۔ وہ اس وقت ابراہیم کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ارے بھابھی جی، ایسی بھی کیا بات؟ آپ تو ہماری بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور رہ کر بات کرو۔ ماہا بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارے ایسا بھی کیا ڈر بھابھی جی؟ آپ کا وہ پاگل شوہر تو آپ کی کسی خوشی کا خیال نہیں رکھتا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہیں۔ خباثت سے آنکھ ونک کرتے وہ اس کے مزید قریب آنے لگا، اور ماہا مزید ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ابراہیم کچن میں داخل ہوا
اور اپنے ہاتھ میں موجود ٹوائز کار اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ آہ! دانیال کی تو چیخ نکل گئی۔ اس کا دھیان بھٹکا۔ ماہا فوراً وہاں سے نکلی اور نہ جانے کیوں ابراہیم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ اس شخص کے پیچھے محفوظ محسوس کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، مگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ کیا یہ ایسا ہی احساس اور ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی تحفظ کا احساس ہو؟ آج ماہا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ غصے سے ابراہیم کی طرف پلٹا۔ اس سے پہلے وہ ابراہیم کو مارنے کی کوشش کرتا، ماہا درمیان میں آ گئی۔ خبردار، اگر انہیں ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی وہ ہر بار ابراہیم کی حفاظت اتنی مضبوطی سے کیسے کر لیتی ہے۔ اس کے اندر اچانک کی طاقت آ جاتی ہے۔ دانیال کڑوا گھونٹ پھٹتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ دلہن، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس نے مدھم سے تھپتھپایا اور ابراہیم بھی مدھم سا مسکرا اٹھا۔ ہم دوست ہیں اور دوست ہی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں بات کی کہ کتنی ہی دیر ماہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا ہی نہیں کہ ابراہیم کوئی بچہ ہے۔ اچانک کچھ جلنے کی بو آئی تو اسے احساس ہوا کھانا جل رہا ہے۔ وہ فوراً پلٹی اور کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی نظریں ماہا کے آر پار ہو رہی ہیں۔ ماہا نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا مگر کچن سارا خالی تھا۔ شاید ابراہیم کمرے میں جا چکا تھا، مگر یہ احساس تو اسے ہر رات بھی محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہی احساس تھا۔ ماہا کو اچانک ہی ڈر لگنے لگا۔ نہ جانے وہ کس کی نظریں تھیں۔ اس گھر میں ابراہیم کے علاوہ دانیال ہی جوان لڑکا تھا، جس کے علاوہ اس کے چاچا تھے، مگر وہ کام کے سلسلے میں کم ہی گھر میں آتے تھے۔ ماہا کو یہاں آئے شاید 3 مہینے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا ابراہیم کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر سنجیدہ بیٹھا کچھ سوچتا رہتا، مگر جیسے ہی نوکرانی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد اسے دیکھتا وہ دوبارہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا۔ کیا وہ ٹھیک ہو رہا تھا؟ ماہا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو ماہا کو تو محسوس ہو ہی جانا تھا، مگر اب تک اسے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ رات کے 8 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ابراہیم کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ آج کارٹون کی جگہ مووی دیکھ رہا ہے۔ ہاں نا، بہت اچھی ہے دلہن، تم بھی یہاں میرے پاس بیٹھ کر دیکھو۔ اس نے ماہا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بیڈ پر ہی بٹھا لیا۔ آج سے پہلے اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں ماہا کو عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ بیٹھ گئی۔ کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب مووی میں ایک سین آیا جہاں شوہر اپنی بیوی کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا تھا۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے نا، پلیز مجھے بھی کرنا ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنی فرمائش ظاہر کی اور ماہا سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پڑ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ اپنی حالت قابو کرتی وہ کچھ غصے سے گرجی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم دوست ہو میری، اور دوست تو حق بھی کر سکتے ہیں، کس بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کیوٹ فیس بنا کر کہا۔ وہ ماہا کے قریب ہوا پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس سے پہلے ماہا کو سوچتی یا سمجھتی وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ چکا تھا۔ ماہا نے بے اختیار آنکھیں بند کیے اس لمس کو محسوس کیا تو اسے ایسے لگا جیسے سالوں بعد کسی نے جسم میں سکون اتارا تھا۔ اس کا لمس عقیدت بھرا تھا۔ ماہا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لیں اور فوراً اس سے دور ہو گئی۔ چلے ٹی وی بند کریں، بہت دیکھ لی مووی، ایسے سین نہیں دیکھتے۔ اسے ڈانٹتے ہوئے ماہا صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے دیکھا ابراہیم ناراضگی سے رخ موڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ حیرت سے اٹھ کر دوبارہ بیڈ تک آئی۔ مجھے اکیلے بیڈ پر ڈر لگتا ہے، تم آج سے میرے ساتھ سوگی۔ اس کی بات سنتے ماہا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ فوراً سے بولی، لہجے میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ تو جاؤ، ابراہیم تم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ کافی غصے سے رخ موڑ گیا۔ ماہا کو امید تھی وہ کچھ دیر میں ہی ٹھیک ہو جائے گا،
اسے دوبارہ وہ صوفے تک گئی اور پھر لیٹ گئی۔ جتنی ہی دیر اس نے بازو آنکھوں پر رکھا، لیکن ابھی تک نہ ٹی وی بند ہوا نہ کمرے کی لائٹ۔ آخرکار ضد ہوتے اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ اب تک ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کیے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ ماہا حیران رہ گئی، یہ کیا بچپنا ہے؟ پھر اسے یاد آیا وہ بچہ ہی تو ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ تم میری کوئی بات نہیں مانتی، تم اچھی دوست ہی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور ماہا بے بس ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ کیسے اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرتی؟ اس کا دماغ عجیب سی سوچوں کا شکار تھا۔ پھر اس نے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو اب آ گئی ہوں، اب سو جاؤ۔ مگر ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ میرے سونے کے بعد وہاں چلی جاؤ۔ مجھے پتا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی، تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے ماہا کا سانس روک دیا۔ ایک پل کے لیے ماہا کو لگا جیسے وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا اس شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا تھا جسے وہ پسند کرتی ہو؟ صرف ایک یہ اپنا ہی تو رہ گیا تھا۔ اگر وہ اسے بھی پسند نہیں کرے گی تو پھر کسے کرے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اگر مجھے غلط فہمی ہے تو پھر ثابت کرو۔ وہ اچانک اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ثابت کروں؟ ماہا حیران تھی۔ وہ کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، ابھی بیڈ پر لیٹو، پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو ماہا حیران رہ گئی۔ وہ آج اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مگر پھر اس کی آنکھوں کو سرخ ہوتا دیکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پھیلایا اور اس کے بازو پہ اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے بالوں پر رکھا۔ وہ اس طرح لیٹا جیسے کوئی بچہ لیٹتا ہے۔ ماہا حیرتوں میں گھری تھی، مگر پھر اپنی حیرت قابو کرتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ قریب لیٹا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ماہا کو عجیب سی شرم آ رہی تھی، ایک جھجک سی آ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ دوبارہ اٹھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے بلینکٹ پکڑا اور اچھے سے خود پڑھ لیا اور پھر ساتھ ہی ماہا پر بھی دیا اور دوبارہ اس کے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ماہا کے پیٹ کے گرد آیا۔ وہ ایسے حصار بنا کر سو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ڈر اور گھبرا کر اپنی ماں کے ساتھ لگ کر سوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ماہا کب سو گئی، اسے احساس نہ ہوا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا، ایک نظر سوئی ہوئی ماہا پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ میں سمجھا تھا شاید تم بھی ان لوگوں کے ساتھ اس سازش میں ملی ہوئی ہو، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ تمہارا دل جتنا خوبصورت ہے، اس سے زیادہ تم خوبصورت ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر بہت جلد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ نرمی سے جھک کر اس نے ماہا کے ماتھے پر لب رکھے۔ شاید ماہا گہری نیند میں تھی، کیونکہ رات کافی گہری تھی، اس لیے اسے احساس نہ ہوا۔ اس نے اتنی آہستگی سے ماہا کا سر اٹھایا کہ ماہا کی نیند خراب نہ ہو، پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے سو گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب صبح ماہا کی آنکھیں کھلی تو اس نے حیرت سے خود کو ابراہیم کے حصار میں پایا۔ کل رات جس پوزیشن میں ابراہیم سویا تھا، اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھی۔ کل رات ابراہیم کا سر ماہا کے بازو پہ تھا اور اس وقت ماہا کا سر ابراہیم کے کندھے پر تھا۔ وہ حیران تھی، وہ سوتے سوتے کب اس کے حصار میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دم وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس کے ساتھ راتوں کو کیا ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی رات کو کوئی اس پر نظر رکھتا تھا اور اب یہ سب۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی اٹھی ابراہیم کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ ماہا کے خیال رکھنے کی وجہ سے ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ وہ پہلے ہی ٹھیک تھا، مگر ان دوائیوں کے زیر اثر اسے جھٹکے لگنے لگتے تھے، لیکن اس نے نکاح اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ جیسی ماہا نے دوائیاں دینا بند کروائیں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ بس سارے گھر والوں کے سامنے یہ ناٹک کر رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ کیا ہوا دلہن، تم اس طرح گھبرائی ہوئی ہو؟ آنکھیں مسلتا ہوا وہ کروٹ کے بل لیٹا۔ کچھ نہیں۔
وہ کافی پریشان تھی۔ تو پھر سو جاؤ، وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ ماہا نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ نہیں، اب کیا سونا، اب تو صبح ہو چکی ہے۔ وہ خود کو کمپوز کیے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم آفندی کے چہرے پر مسکراہٹیں بھی کر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلی 2 سالہ زندگی گھومی۔ اس کی چاچی نے اپنی بھانجی کو ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا۔ ابراہیم کو بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، مگر ابراہیم نہیں جانتا تھا اس کا چاچا اور چاچی صرف دولت کے لیے اس کے اپنے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم کو پتہ چلا، اس سے پہلے وہ ان سے کچھ پوچھتا اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم کی دولت کس کے نام جائے گی۔ دولت اب بھی ابراہیم کے نام تھی۔ اس وجہ سے چاچی اور چاچا نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب تک سائن نہیں کر دیتا تب تک دولت ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور وہ پاگل پن کے ڈرامے کرنے کے ساتھ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت ڈھونڈ چکا تھا، جو پولیس کو دے کر یہ ثابت کرنے والا تھا کہ اس کے چاچا چاچی کتنے بڑے کرمنل ہیں۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے اتنے قریب تھی، اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ آج تو ابراہیم آفندی کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس وہ یہاں اس کے پاس لیٹی رہے اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا رہے، لیکن وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ تکیے سے ابھی بھی اس کے بالوں سے نکلنے والی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں سے ہر وقت شیمپو کی خوشبو آتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی کیئرنگ تھی۔ اس کے بال ہر وقت مہکتے رہتے تھے۔ ابراہیم نے تکیے میں سر چھپایا، آنکھیں بند کی اور دوبارہ گہری نیند میں اتر گیا۔ ماہا فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی، پھر کمرے سے ہی باہر نکل گئی تاکہ اس کا ناشتہ بنا سکے۔ آج چاچا اور چاچی کسی عزیز کی شادی پر گئے تھے اور ان کا رات وہیں رکنے کا پروگرام تھا۔ ابراہیم اور ماہا ہی صرف گھر میں تھے۔ رات کے آخری پہر جب دانیال آفندی نشے میں آفندی ہاؤس میں داخل ہوا، ماہا پانی پینے کی غرض سے اٹھ کر کچن میں آئی تھی، مگر اسے امید نہیں تھی کہ آج یہ سب ہوگا۔ کچن سے آتی آواز پر وہ کچن میں داخل ہوا تو ماہا جگ میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا۔ کیا حال ہے بھابھی جی، کیسی ہیں؟ اپنے قریب آنے والی آواز سے ماہا چیخ کر پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا، چیخ کیوں رہی ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو، ایسے کون ڈراتا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ آپ کو دیکھ کر کہاں ہوش رہتے ہیں؟ قباست سے کہتے ہی وہ ماہا کے قریب آنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہو مجھ سے دانیال۔ وہ پیچھے ہو رہی تھی، مگر دانیال ہوش میں کہاں تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے ماہا کی کلائی پکڑ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ تڑپ کر چیخنے لگی، مگر دانیال پر تو نشہ سوار تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور حرکت کرتا، اچانک کسی نے پیچھے سے دانیال کے سر پہ ڈنڈا دے مارا۔ ماہا کی ایک بار پھر چیخ نکلی۔ جب اس نے پیچھے ہی ابراہیم کو دیکھا، وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے خودی میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ابراہیم کے سینے سے لگی رونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھی بھول گئی کہ ابراہیم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ ابراہیم، یہ مجھے زبردستی، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہی۔ ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور اس کی کمر کے گرد آیا۔ دوسرا ہاتھ اس نے ماہا کے بالوں پر رکھا اور اس کا سر سہلانے لگا، اور شعلہ باز نگاہیں اس کی دانیال آفندی کے وجود پہ جمی ہوئی تھی، جو زمین سے اٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ابراہیم کا یہ رویہ دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم پاگل کہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کیسے کی؟ دانیال آفندی چیخا۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ اٹھتا، ابراہیم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا۔ دایاں ہاتھ اب تک ماہا کی کمر پر تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایسے چھپ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ محفوظ ٹھکانہ کوئی ہو ہی نہ۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے دانیال کا ہاتھ مروڑ دیا اور دانیال کا نشہ ایک ہی پل میں اترا تھا۔ وہ پھٹی پٹی نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے وارن کر رہا تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانیال نے اپنا سر سنبھالتا ہوا چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، ورنہ ابراہیم کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نظر ماہا کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔
وہ آج کافی بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ ریلیکس، وہ جا چکا ہے، ابراہیم کافی سنجیدگی سے بولا، اور ماہا کتنی ہی دیر شل ذہن کے ساتھ اس کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا رکھ رکھاؤ، کہیں سے بھی وہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو تو ویسے ہی تھم گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر ماہا کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ کہے ماہا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا، ماہا کو بیڈ پر بٹھایا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کو یہی لگتا ہے میں پاگل ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ ماہا پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ کب، کیسے، کیا اور کیوں، یہ سارے لفظ تھے جو اس وقت ماہا کے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پنپ رہے ہوں گے کہ اگر میں ٹھیک تھا تو میں ایسا ڈرامہ ہی کیوں کر رہا تھا۔ تو پھر سنو میری کہانی۔ سالوں پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب سمجھتے رہے وہ حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو جان بوجھ کر قتل کروا دیا گیا تھا، ایسا کہ وہ حادثہ لگے۔ میرے چاچا اور چاچی کو پیسے چاہیے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا انہوں نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ کیا تم سوچ سکتی ہو ایک معصوم بچے سے اس کے ماں باپ صرف اس لیے جدا کر دیے گئے کیونکہ ان لوگوں کو دولت چاہیے تھی؟ آنسو لڑکھڑاتا ہوا ابراہیم کے گال پر بہہ گیا، اور ماہا کو تکلیف ہوئی کیونکہ وہ خود بھی ماں باپ کے بنا رہ رہی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے چاچا چاچی کو ہی سمجھا، انہیں ماں باپ کا درجہ دیا۔ چاچی نے میری شادی اپنی بھانجی سے کروانی چاہی، وہ بھی ان کے ساتھ اس پلان میں شامل تھی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے لگے۔ پھر ان لوگوں نے دھوکے سے جائیداد کی پیپر سائن کروانے چاہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اپنے ہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے میں ساری حقیقت کھول پاتا، چاچی کی اس بھانجی نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد عارضی طور پر میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یاد آنے لگا۔ لیکن میں نے پھر بھی ڈرامہ کیا کیونکہ مجھے ان لوگوں کے خلاف ثبوت چاہیے تھے، اور گزرے عرصے میں اس ڈرامے کے دوران میں کافی ثبوت حاصل کر چکا ہوں۔ مظلوم بن کر رہنا اور ان سب کے ظلم و ستم برداشت کرنا، یہ سب میری مجبوری تھی، لیکن اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نہ میری کوئی مجبوری ہے، نہ ہی میں بغیرت ہوں۔ بات کے آخر تک اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئیں، اور ماہا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں یہ سمجھا تھا شاید تم بھی ان کی ساتھی ہو، اور ان کی طرح ایک نئی سازش میرے لیے لائی ہو، شاید تم بھی اس سازش میں شامل ہو، مگر میں نہیں جانتا تھا تم اتنی اچھی ہو۔ تم نے اپنی مخلصی سے میرا دل جیت لیا۔ تم نے میرا بالکل ایسے خیال رکھا جیسے ایک ماں بچے کا رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا میرا دل کب، کس وقت، کس گھڑی تمہارے لیے دھڑکنے لگا، مگر ایک بات جو اب سچ ہے، تم میری بیوی ہو، اور میں تمہارے بنا زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ماہا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اور ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خدا اسے اتنا بڑا انعام دے گا۔ ہاں، وہ اب تک شوق میں تھی، مگر ساتھ ہی حیرت اور خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اب وہ زمین سے اٹھ رہا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ ماہا تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کوئی لفظ ساتھ دے ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کیا بولتی، حلق سے کچھ ادا ہونے سے انکار ہی ہوا۔ ابراہیم نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اور ماہا کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ زبردستی اس مووی سین کو دیکھ کر یہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ ابراہیم حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ ہنسی کس بات کی آئی؟ وہ حیران تھا، اس لڑکی کو تو غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ ماہا اس کی بات سمجھ گئی تھی، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا، وہ یہ سب بھی سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے غصہ نہیں کیا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں، آپ تو شوبس انڈسٹری میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، اس نے اتنے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ابراہیم کی اپنی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماہا کو لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سارے دکھ درد غائب ہو گئے ہوں، اسے اتنا اچھا شخص مل گیا، اتنی اچھی قسمت۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا اور خوبصیرت بھی۔ ماہا نے نرمی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، اور آج اس نے زندگی میں پہلی بار سکون محسوس کیا تھا۔
اسے محسوس ہو رہا تھا اسے بھی ابراہیم آفندی سے محبت ہو چکی ہے اور اس شخص کے بنا رہنا ناممکن ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا۔ وہ بشریٰ آفندی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ موم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اسے بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ وہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ مگر بشریٰ بیگم کو یقین تھا دانیال آفندی نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے یا نشے میں ہے۔ موم، میں نشے میں نہیں تھا۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ کچن میں آیا، اس نے مجھے مکہ مارا، میرا ہاتھ مروڑا۔ وہ ہر طریقے سے ماں کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ ابراہیم آفندی ٹھیک ہو چکا ہے، مگر بشریٰ بیگم دانیال کی حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھی، اس لیے اس کا یقین نہیں کیا۔ اتنے میں کمرے سے ماہا اور ابراہیم باہر نکلے۔ یہ دیکھ لیں موم، بالکل ٹھیک ہے۔ ابراہیم کو 2 سال پرانے حلیوں میں دیکھ کر بشریٰ بیگم کا خون خشک ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی پولیس آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے ہی پولیس کو فون کر کے بلا چکا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ جیسے چاچا چاچی پر۔ میں نے آپ کو ماں باپ سمجھا اور آپ نے مجھ سے میرے ماں باپ ہی چھین لیے۔ لے جائیں ان سب کو۔ اس نے ان تینوں کو اریسٹ کروا دیا، چاچا چاچی اور دانی کو بھی۔ ان سب کی یہی سزا کافی تھی۔ چاچا چاچی معافی مانگتے رہ گئے، مگر ابراہیم آفندی پہلے کی طرح رحم دل نہیں رہا تھا۔ اس نے ماہا کا ہاتھ پکڑا اور مضبوطی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ماہا نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ بے شک ان دونوں نے کافی کچھ کھویا تو خدا نے ایک اچھا بہترین ہمسفر نواز دیا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔